اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر الحمدللہ خوشی کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ بلقیس بانو، اس کی جرأت کو، اس کی ہمت کو سلام، کہ گجرات کے وہ قاتل، وہ درندے، وہ ریپسٹ جن کو گجرات حکومت نے آزاد کر دیا تھا 15 اگست کو، اللہ کا شکر ہے یہ بیٹی، یہ بہن ہمت نہیں ہاری اور اپنے خاندان والوں کے قاتل اور اپنے ریپسٹوں کے خلاف اس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور خبریں آ رہی ہے کہ بلقیس بانو کے مجرمین رہا نہیں ہوگے۔ گجرات حکومت نے سپریم کورٹ میں قصورواروں کو رہا کرانے کی نظر ثانی کی درخواست کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ الحمدللہ، بلقیس بانو معاملے کے 11 قصورواروں کی رہائی منسوخ کرنے کے معاملے کو گجرات حکومت کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کی جو نظر ثانی کی عرضی تھی، سپریم کورٹ نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ عدالت نے اپنے 8 جنوری کے فیصلے میں نظر ثانی کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے 8 جنوری کو قصورواروں کی رہائی کو منسوخ کر دیا تھا، ساتھ ہی گجرات حکومت پر سخت تبصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد گجرات حکومت نے نظر ثانی کی درخواست داخل کی تھی۔ گجرات حکومت نے اپنی عرضی میں بلقیس بانو معاملے میں قصورواروں کی وقت سے پہلے رہائی کو خارج کرنے کے فیصلے میں ریاست کے خلاف تبصروں کو غیر مناسب بتایا تھا۔ خیر، بڑی بات ہے، انصاف کہیں نہ کہیں ابھی زندہ ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 11 کے 11 قاتل اور ریپسٹ جن کو گجرات حکومت یعنی بی جے پی نے ان ریپسٹوں کو بچانے کی پوری محنت کی، مگر سپریم کورٹ نے گجرات حکومت کی نظر ثانی کی درخواست کو، عرضی کو پھینک دیا۔ آئیے ناظرین، کس گھٹیا لیول تک کے بی جے پی جا سکتی ہے اور بی جے پی کے بڑے لوگ جا سکتے ہیں، یہ آپ خبر دیکھیں۔ امیت شاہ نے جموں کشمیر میں ایک انتخابی ریلی یعنی پرچار سبھا سے بھاشن کرتے ہوئے یہ کہا کہ نہرو، چاچا نہرو اور عبداللہ، جی ہاں فاروق عبداللہ، یہ عبداللہ 40,000 قتل کے ذمہ دار ہیں، یعنی جموں کشمیر میں 40,000 ہلاکتوں کا ذمہ دار عبداللہ اور نہرو خاندان کو امیت شاہ نے بتایا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب وادی کشمیر میں دہشت گردی عروج پر تھی، اس وقت فاروق عبداللہ لندن میں چھٹیاں منا رہے تھے اور مہنگی موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ امیت شاہ نے دعویٰ کیا کہ صرف بی جے پی ہی نے جموں کشمیر سے دہشت گردی کو ختم کیا ہے، اور مزید کہا کہ عبداللہ اور گاندھی خاندانوں نے 70 سال تک ریاست کشمیر میں جمہوریت کو قید رکھا۔ انہوں نے افضل گرو کی پھانسی کی سزا کے خلاف اٹھنے والی آوازوں پر بھی شدید تنقید کی اور کہا کہ جو لوگ دہشت پھیلائیں گے ان کا جواب پھانسی کے
तख्ते पर ही दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं और बीजेपी इस मौके पर दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करने का अज़्म रखती है। तो खैर, अमित शाह के इस बयान को लेकर अमित शाह को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि 40,000 कत्ल का जिम्मेदार नेहरू और अब्दुल्ला है कश्मीर में, तो फिर गुजरात के दंगों और गुजरात के सैकड़ों हजारों के खून और कई बेटियों, बहनों और महिलाओं के रेप का जिम्मेदार कौन है? नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिंदुस्तानी शहरी वो जो लेबनान में है, हुकूमत हिंद ने, भारतीय सरकार ने एडवाइजरी और मशवरा जारी करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी शहरी लेबनान छोड़ दें। इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के दौरान हिंदुस्तानी हुकूमत भी अलर्ट हो गई। हिंदुस्तान ने अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने का मशवरा दिया है। साथ ही हिंदुस्तानियों से कहा गया है कि वो लेबनान का सफ़र न करें। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से बैरूत में हिंदुस्तानी सफारत खाने ने बुध के रोज एक सफरी एडवाइजरी जारी करते हुए हिंदुस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की ताकीद की और लेबनान का सफर न करने का मशवरा दिया है, क्योंकि लेबनान में भी आतंकवादी इजराइल ने बमबारी करके तबाही मचाई है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल बहुत ज्यादा मौलाना महमूद मदनी की वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो उन्होंने सुशांत को जो इंटरव्यू दिया, इसको लेकर वो वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से सवाल पूछे जाने पर कहा कि ओवैसी की राजनीति, ओवैसी की सियासत तकसीम करने वाली सियासत है और बांटने वाली सियासत है, और ओवैसी की सियासत तकसीम की राजनीति को मजबूत करती है। महमूद मदनी ने ऐसा इल्जाम लगाया है और ये भी कहा मदनी साहब ने कि मैं उनसे 100% इख्तिलाफ रखता हूं। उनके पीछे ताली बजाने वालों को पागलों की भीड़ कहा मौलाना महमूद मदनी ने कि जो ओवैसी के पीछे ताली बजाते हैं वो पागलों की भीड़ है। मुसलमान ओवैसी को लीडर नहीं मानते हैं। मौलाना महमूद मदनी की ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी वबाल मचा हुआ है और फिर लोग ओवैसी के सपोर्ट में बोलते हुए मौलाना महमूद मदनी की इज्जत तार तार कर रहे हैं और फिर ये भी नहीं देख पा रहे हैं जवान कि आखिर हम कमेंट क्या कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने साफ कहा कि असद ओवैसी की सियासत से असद ओवैसी को कुछ फायदा जरूर होता है और दूसरों को ओवैसी से भी ज्यादा फायदा होता है। यानी सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ओवैसी की सियासत और ओवैसी के इलेक्शन से सिवाय दूसरों के यानी बीजेपी वगैरह को फायदे के किसी और को फायदा नहीं पहुंचता है। ओवैसी को थोड़ा फायदा पहुंचता है लेकिन उनसे ज्यादा बीजेपी को पहुंचता है। नाज़रीन, दिल्ली के साबिक वजीर आला, जी हाँ साबिक ही कहा जाएगा, एक्स CM अरविंद जी केजरीवाल, इन्होंने बाकायदा मोदी वजीर आजम पर तंज करते हुए कहा कि मोदी ताकतवर है, जरूर ताकतवर है, सत्ता उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन मोदी बेशुमार दौलत के मालिक तो है मगर भगवान नहीं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और साबिक वजीर आला केजरीवाल ने जुमेरात को नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन पर दिल्ली का काम रोकने का इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में काम करने नहीं देते हैं। दिल्ली असेंबली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मोदी बहुत ताकतवर है, उनके पास बेशुमार पैसा है, लेकिन मोदी भगवान नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि इस दुनिया में भगवान है, कोई ताकत है, वो मेरे साथ है, मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, जयपुर राजस्थान से फिर एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हिमाचल से लेकर अब अलग अलग मकामात पर हिंदू आतंकी संगठनाएं मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ एहतजाज आंदोलन कर रही है। अभी खबर आ रही है कि राजस्थान के मावली कस्बे में एक मदरसे के खिलाफ हिंदू तंजीमों के एहतजाज के बाद जिला कलेक्टर अरविंद कुमार की सिफारिश पर डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने मदरसे का जमीन अलाटमेंट को मंसूख कर दिया। उन्होंने अपने अहकामात उदयपुर जिला कलेक्टर को भेजे हैं। यही नहीं, इस मामले में हुकूमत ने उस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी दी है
جس نے پہلے الاٹمنٹ کے لیے مبینہ طور پر غلط رپورٹ دی تھی۔ دراصل 2 دن پہلے پیر کو ادے پور کے ماولی میں سرو ہندو سماج کے بینر تلے ایک آندولن ہوا تھا۔ اس آندولن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی اور مدرسے کے لیے 28 جنوری 2022 کو الاٹ کی گئی زمین کے خلاف احتجاج کیا۔ اس مظاہرے میں علاقائی ایم پی، ممبر پارلیمنٹ اور بی جے پی کے سابق ریاستی صدر جوشی نے بھی شرکت کی، اور جوشی نے اس وقت کہا کہ کانگریس نے اپنے دور حکومت میں گہلوت نے ایک مخصوص طبقے کو یعنی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے یہ زمین مدرسے کو الاٹ کی تھی، جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ناظرین، ہماچل پردیش میں نیم پلیٹ یعنی مالکین کا نام ہوٹل، ڈھابا، ریستوران پر، اس کو لے کر اب راجنیتک کا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے، پولیٹیکل سیاسی ہنگامہ اور بحث شروع ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی سے عمران پرتاپ گڑھی نے ملاقات کی، ناراضگی کا اظہار کیا، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ وکرم دتا کو پھر پھٹکار لگی۔ شکلا نے یہ وضاحت کی ہے۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت جو گھٹیا طریقہ اختیار کر رہی تھی، اسی طرز پر ہماچل پردیش میں نیم پلیٹ لگانے پر ہنگامہ مچ گیا ہے۔ اس مسئلے پر کانگریس کے اقلیتی شعبے کے چیئرمین اور راجیہ سبھا رکن عمران پرتاپ گڑھی نے راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہماچل پردیش کے مسئلے پر ناراضگی ظاہر کی۔ ذرائع کے مطابق فی الحال عمران پرتاپ گڑھی کو اس موضوع پر خاموش رہنے کو کہا گیا ہے تاکہ کسی طرح کا تنازع نہ ہو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، RSS بڑی شریف تنظیم ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آزادی وقت ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا اور پوری ہسٹری ہے انگریزوں کی دلالی کی۔ اب RSS کو لے کر لگاتار جو ہے اب نیتا گن بول رہے ہیں۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ ہیمنت سورین جو وزیر اعلیٰ ہے، CM ہے، انہوں نے بھی بیان دیا ہے کہ RSS چوہوں کی طرح سماج کو توڑ دے گی۔ جیسے چوہے کترتے ہیں، ایسے RSS سماج میں نفرتیں پھیلا کر سماج کو کتر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو ہیمنت سورین نے RSS پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ وہ چوہوں کی طرح RSS سماج کو توڑ دے گی۔ جھارکھنڈ میں اب اس بیان کے بعد راجنیتی گرم ہو گئی ہے۔ برہاٹ کے لوگوں سے ایک آن لائن خطاب میں وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے RSS کا موازنہ چوہوں سے کیا اور کہا کہ جھارکھنڈ میں بنگلہ دیشی در اندازی نہیں ہوئی ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا تھا کہ BJP اور RSS دونوں انتخابی فائدے کے لیے ریاست میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی، امن و شانتی اور ایکتا کو بگاڑنے کی کوششیں BJP اور RSS کر رہی ہے اور یہ RSS چوہوں کی طرح سماج کو توڑ دے گی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی القاعدہ کا جو معاملہ تھا جس میں ملک کے مشہور بے باک مقرر عالم دین حضرت مولانا انظر شاہ قاسمی، مولانا انظر شاہ جو بنگلور میں ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ اللہ جمعیت علماء کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیں۔ خبر آ رہی ہے کہ مولانا انظر شاہ کو بڑی راحت، مقدمے سے ڈسچارج کے خلاف داخل پٹیشن کو خارج کر دیا گیا ہے، یعنی مولانا انظر شاہ کو اب بڑی راحت مل گئی ہے۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا انظر شاہ کو 2017 میں اٹھایا گیا تھا۔ مولانا انظر شاہ کے مقدمے سے ڈسچارج ہونے کی وجہ سے استغاثہ کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی تھی، اس لیے آنن فانن سیشن عدالت کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، جہاں دونوں مرتبہ جمعیت علماء کے وکیلوں کی بروقت پیروی اور مداخلت کی وجہ سے استغاثہ کو ہزیمت، شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ صدر جمعیت علماء کرناٹک مولانا عبدالرحیم اور جنرل سیکرٹری محب اللہ خان امین نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا ہے، یعنی جو مقدمے کے ڈسچارج کے خلاف جو پٹیشن داخل کی گئی تھی وہ کورٹ نے خارج کر دیا، یعنی مولانا انظر شاہ کو بڑی راحت ملی ہے۔ ناظرین، ریاست بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی، فیضان الہی، ان دونوں بھائیوں نے بتایا کہ بہار میں اس وقت سیلاب کا قہر ہے اور جیتیہ تہوار جو ہندو بھائیوں کا ایک تہوار ہوتا ہے، اس تہوار کے دوران تقریباً 46 لوگوں کے غرقاب ہونے، ڈوب جانے کی خبریں آ رہی ہے۔ نتیش کمار جو CM ہیں، انہوں نے غم کا اظہار کیا ہے اور معاوضے کا، مدد کا اعلان بھی کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شدید بارش کی وجہ سے
दरियाओं ने नदियों ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। बिहार में फिलहाल सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। दरियाओं ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। बारिश की वजह से नदियों और तालाबों में पानी की सतह बढ़ गई है। ऐसे में डूब कर मरने के कई वाकयात सामने आ रहे हैं और इस त्यौहार के दौरान 46 लोगों के डूब जाने की खबरें गर्दिश कर रही है। और बताया जा रहा है कि जितिया त्यौहार के दौरान सबसे ज्यादा मौतें बिहार के औरंगाबाद में हुई है। बुध की शाम तालाब में नहाते हुए 10 बच्चे भी डूब गए। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।